ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں گرامر کی کچھ اصطلاحات ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں. مجھے کھانسی آ رہی ہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ بھائی کورونا ہو گیا، اسے مجھے کوئی کورونا شرونا نہیں ہے، پریشان نہ ہو. بالکل اللہ کا فضل ہے، محفوظ ہیں ہم. ٹھیک ہے. یہ حقیقت کی کھانسی شروع سے بھی آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا، یہ مشق میں ایک آگے تکتیک کا حصہ آیا ہوا ہے، لفظ تکتیک. کپا. پھر ایک لفظ ہوتے کف آ، ٹکڑا. قطع کرنا، کاٹنا، علیحدہ کرنا، کسی چیز کو کسی چیز سے کاٹ کے علیحدہ کرنا، کسی چیز کا حصہ کاٹ کر علیحدہ کرنا. تقطیع کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ٹھیک ہے. ہم یہ لفظ اردو ادب کے دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. گرامر میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور شعر و شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہر حصہ کچھ ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اور پورا شعر 6 ارکان پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، 8 ارکان پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. تو شعر کا وزن معلوم کرنے کے لیے ہم ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ایک ایک مصرے کو ہم حساب لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ وزن میں پورا ہے کہ نہیں. اس عمل کو بھی تکتیک کہا جاتا ہے. اور گرامر میں کسی بھی جملے کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر، ظاہر ہے جب کوئی جملہ وجود میں آتا ہے، ہم جو جملہ بولتے ہیں وہ مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. یا ایک جملہ ہوتا ہے تو وہ 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر حصے میں اجزاء ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک حصہ ہے اس میں ایک جز ہوگا تو دوسرا حصہ جو ہے وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوگا. کوئی بھی جملہ جو ہم بولتے ہیں وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا. ایک تو حصہ وہ ہوگا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جو بات ہو رہی ہے یہ اس جملے کا دوسرا حصہ ہوگا. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں اسے مسند کہتے ہیں. میں نے بعض ٹیچروں کو یہ لفظ مسند پڑھاتے ہوئے سنا ہے، تو یہ مسند نہیں ہے، مسند ہے. ٹھیک ہے. مسند کے معنی کچھ اور ہے. مسند نشست گاہ کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں بیٹھا جاتا ہے اسے مسند کہتے ہیں. یہ لفظ مسند ہے. تو مسند الیہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مسند جو بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جملے کی تقطیع اجزاء میں کریں. جملے کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پائے جاتے ہیں جو کلام کو پورا کرتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جملے میں جس شخص یا جس چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اسے مسند کہا جاتا ہے. جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اسے جملے اسمیہ کہا جاتا ہے، اور جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کسی کام کا ہونا پایا جائے تو اسے جملے فعلیہ کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ہم کس بنیاد پر اسے کہتے ہیں. اس کی طرف ذرا ہم آتے ہیں، پھر اس کی ترتیب بھی کریں گے. ہم ٹکڑوں میں سے ڈالیں گے کیا ہے. ٹھیک ہے. جملے اسمیہ اور دوسرا ہے جملے فعلیہ.
یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم جو ہے نام کو کہتے ہیں اور فعل عربی میں کام کو کہا جاتا ہے. فعل کام کو کہتے ہیں اور اسم نام کو کہتے ہیں. اب لفظ اسم میاں کو اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو اسم نظر آئے گا. اسم نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فعلیہ میں آپ کو فعل نظر آئے گا تو فعل کام کو کہتے ہیں. اگر ہم اس کا ظاہری ترجمہ کریں تو جملہ اسمیہ کا مطلب ہوگا نام والا جملہ اور جملہ فعلیہ کا مطلب ہوگا کام والا جملہ. ٹھیک ہے. دو قسم کے جملے ہوتے ہیں, ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی نام ہو اور مسند میں بھی نام پایا جائے. تو ان دو ناموں کی مناسبت سے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مسند الیہ میں بھی نام ہوتا ہے اور مسند میں بھی نام ہوتا ہے. تو اس نام کی مناسبت سے ان دونوں ناموں کی وجہ سے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس کی تعریف یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. وہ جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں یعنی نام ہوں اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک بات سمجھ آ گئی. وہ جملہ جس میں مسند الیہ بھی نام ہو اور مسند میں بھی نام پایا جائے اور آخر میں فعل ناقص ہو. ہے کہ آتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے. تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. مثلاً آپ اگر آگے دیکھیں جبیر ڈاکٹر ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو جبیر بھی نام ہے ڈاکٹر بھی نام ہے فعل ناقص ہے. کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو ایک نام دیا جاتا ہے جسے ہم انجینئر کہتے ہیں. کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں وکیل. ٹھیک ہے. تو یہ صفاتی نام کہلاتے ہیں جس کو انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ناؤن ہے تو یہ پروناؤن ہے یعنی اس میں ایک ناؤن ہوتا ہے اور ایک پروناؤن. مسند میں پروناؤن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اچھا اب جملے کے دو حصے ہوتے ہیں اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. دو بڑے حصے ہوتے ہیں جملے کے. اب آتا ہوں میں جملے کی طرف. جبیر ڈاکٹر ہے. سب سے پہلا حصہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسے ہم مسند الیہ کہتے ہیں. تو یہ جبیر جو ہے یہ مسند الیہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نام ہے. اور یہ جو ڈاکٹر ہے یہ دونوں حصے. ڈاکٹر کو ہم خبر کہتے ہیں کیونکہ جبیر کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے اور ہے فعل ناقص.
فعل ناقص. اچھا، جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں. یہ اس کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم مسند کہتے ہیں. یہ دوسرا حصہ اس کا، اور پہلا حصہ اس کا وہ اس میں معرفہ پہ مشتمل ہے، نام پہ مشتمل ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. اور جو بات ہو رہی ہے یعنی وہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے کا پورا جو ایریا ہے، جو حصہ ہے، اسے ہم مسند کہیں گے. مسند کے دو اجزاء ہیں، خبر اور فعل ناقص، جبکہ مسند الیہ کا ایک ہی جزء ہے، مبتدا. ٹھیک ہے، میں ایک نوٹ میں شاید پڑھ رہا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ جملہ اسمیہ میں فاعل کو مبتدا کہتے ہیں. کسی محترم نے لکھا تھا، تو فاعل کو بھائی مبتدا تب ہم کہتے ہیں جب یہاں پہ کسی کام کا ہونا پایا جاتا. تو یہاں تو کام ہے نہیں، تو فاعل کہاں سے آ گیا جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں. اس طرح ہونا چاہیے تھا لکھا ہوا، لیکن وہاں اس طرح لکھا ہوا تھا. باقی یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس بنا پر اس میں یہ بھی نام ہے اور یہ بھی نام ہے. تو ان ناموں کی وجہ سے اس کا نام جملہ اسمیہ پڑ گیا ہے، کیونکہ اس کے مسند میں بھی نام پایا جاتا ہے اور جو مسند الیہ ہے اس میں بھی نام پایا جاتا ہے. اگر میں کہتا جمیل خوش ہے تو خوش ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان پہ طاری ہوتی ہے. اس کیفیت کو ایک نام دیا گیا ہے خوش. انسان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو ایک نام دیا گیا ہے کیا؟ غم. ٹھیک ہے، جمیل خوش ہے تو خوش بھی پروناؤن ہو گیا، صفاتی نام ہے. اس کو ہم یہاں پہ خبر کے زمرے میں لائیں گے ڈاکٹر کی جگہ پہ، تو وہ بھی اس کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور جملے فعلیہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کام کا ہونا. جہاں پہ کام نہیں ہو رہا، جہاں پہ صرف نام پایا جاتا ہے، یہ بھی نام ہے. تو ان دونوں ناموں کی وجہ سے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. یہ چیز آپ کے پلے پائی گئی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اچھا، اب آ جاتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف. جملہ فعلیہ کام والا جملہ، لفظ فعل سے فعلیہ وجود میں آیا تو فعلیہ کا مطلب ہے کام والا. اچھا، اب جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ تو اسم ہو یعنی نام ہو، لیکن مسند میں کام کا ہونا پایا جائے، اسے جملہ فعلیہ یعنی کام والا جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جملہ جس میں مسند الیہ تو اسم یعنی نام ہو، لیکن مسند میں کام کا ہونا پایا جائے، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اب آپ ذرا غور سے دیکھیں، میں بھی لکھتا ہوں جمیل پڑھتا ہے. آپ غور سے دیکھیں کہ یہ مسند الیہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دوسری چیز کی طرف آ جائیں، پڑھتا ہے، اس میں نہ ڈاکٹر ہے، نہ کوئی خوش ہے، نہ کوئی نیک ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھتا. تو پڑھتا پڑھنا سے نکلا ہے، اور پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے، کام ہے. تو ظاہر ہے کہ مسند میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے،
تو اس کام کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی کام والا جملہ، یعنی اس کی مسند میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے، مسند اس کے مسند میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے، تو اس کام کی بنا پہ اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ جملہ جس میں مسند فعلیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کام کا ہونا پایا جائے، اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں دلیل کیونکہ کام کر رہا ہے، کام کا ہونا، جملے اسمیہ میں کام نہیں تھا، وہاں کام تھا، تو وہاں اسے مبتدا کہا جاتا تھا کیونکہ پہلے فعل آ رہا ہے، لیکن جہاں پہلے بھی آ رہا ہے اور کام بھی کر رہا ہے، چونکہ کام کر رہا ہے تو کام کی مناسبت سے یہ مسند الیہ اس میں فاعل کہلائے گا۔ فاعل کے معنی کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پڑھتا، فعل، پڑھنا کیا ہے؟ فعل، کام ہے، کام کا ہونا پایا جاتا ہے، مسند ہے، فعل ناقص سے سیم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چونکہ فعل پایا جاتا ہے، کام کا ہونا پایا جاتا ہے مسند میں، تو اس بنا پہ ہم اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ میں بھی اسم تھا، یعنی نام تھا، اور مسند میں بھی نام پایا جا رہا تھا، تو ناموں کی مناسبت سے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا تھا۔ جہاں مسند میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے، مسند میں بے شک اسم ہے، لیکن ہم نے مسند کی مناسبت سے، کیونکہ جہاں فعل پایا جاتا ہے، کام ہو رہا ہے، تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے، اور جو کام کر رہا ہے، جو فعل انجام دینے والا ہے، وہ فاعل کہلاتا ہے، تو ضمیر کو ہم فاعل کہیں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، غور سے اسے دیکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیجیے۔ اچھا، یہ گرامر کی کچھ دو اصطلاحات میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، سمجھا دی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور اصطلاح کی طرف۔ دو اصطلاحات میں اور بھی پڑھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ غور سے سن لیجیے گا۔ پہلے مجہول اور دوسرا ہے فعل معروف۔ فعل مجہول جو اگر ظاہری طور پہ میں دیکھے، فعل کام مجہول، یہ ہمارے ہاں تو مجہول بے خبر کو کہا جاتا ہے، جو کسی چیز کی خبر نہ رکھتا ہو، لیکن ایکچولی اس کی میننگ عربی زبان میں وہ ہے کہ جو سچائی جانتے ہوئے اس کا انکاری ہو، اسے جاہل یا مجہول کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے خبر کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل مجہول، کام بے خبر، ظاہری طور پہ تو لوگ میننگ ہم کے یہی نکلتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی یہ ایک اصطلاح ہے اور اس کا ایک باقاعدہ جامع مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ فعل یا کام جس کا کرنے والا، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، وہ کام جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ مثلا آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے میں بھائی زمینوں کا ذرا چکر لگا کے آتا ہوں، آپ چلے جاتے ہیں اپنی زمینوں کی طرف۔ آپ کی زمین میں کیکر کا درخت کھڑا تھا، لیکن صبح جب آپ گئے تو وہ کیکر کا درخت کٹا ہوا ہے اور درخت کوئی لے گیا ہے، اس کی جو جڑوں کا حصہ ہے وہ باقی ہے۔ آپ یہ چیز، یہ کام دیکھ کر سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، اور پہلا لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ آپ کا نکلتا ہے کس نے کیا ہوگا؟ کیوں؟ جس نے کیا ہے وہ فاعل آپ جاننا چاہتے ہیں، فاعل معلوم نہیں ہے، تو آپ جب تک یہ کام جو ہوا پڑا ہے اس کے فاعل کو، اس کے کرنے والے کو معلوم نہیں کر لیتے، تب تک یہ فعل، یہ کام آپ کے لیے فعل مجہول رہے گا، آپ کے لیے فعل مجہول کہلائے گا، جب تک اس کا فاعل آپ کو معلوم نہیں ہو جاتا۔ یعنی اب اس کی تشریح لکھ لیتے ہیں۔ وہ فعل
فائل معلوم نہ ہو اسے پہلے مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً درخت کاٹا گیا. اب کس نے کاٹا معلوم نہیں ہے، فائل نہیں ہے، فائل کا پتہ نہیں ہے. درخت تو کٹا ہوا ہے، کس نے کاٹا ہے یہ معلوم نہیں ہے. یعنی درخت کو کاٹنے والا وہ جو فائل ہے، وہ جو کام کرنے والا ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، وہ معلوم نہیں. اس بنا پر یہ فعل مجہول کہلایا. ٹھیک ہے. وہ فعل جس کا فائل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. مثلا درخت کاٹا گیا. پھر آپ گاؤں کی طرف واپس پلٹتے ہیں، بھائی آپ کا درخت کٹا ہوا ہے. اب جب تک اس کا فائل آپ کو معلوم نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے آپ کے لیے یہ فعل مجہول کہلائے گا. آپ بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تلاش کرتے 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 آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی اصل میں درخت کاٹا ہے. اب یہ جو کام ہوا پڑا ہے، یہ جو فعل ہوا پڑا ہے، اب یہ آپ کے لیے فعل مجہول نہیں رہا. کیوں؟ آپ کو فائل کا پتہ چل گیا، جس نے یہ کام کیا وہ آپ کو معلوم ہو گیا. تو اب یہ فعل مجہول نہیں بلکہ فعل معروف ہو گیا آپ کے لیے. کیوں؟ آپ نے فائل کو جان لیا، آپ کو فائل مل گیا جس نے یہ کام کیا. تو وہ فعل جس کا فائل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. مثلاً اسلم نے درخت کاٹا. کیوں؟ پہلے پتہ نہیں تھا، درخت کاٹا تو گیا ہے، کس نے کاٹا ہے وہ معلوم نہیں تھا، فائل معلوم نہیں تھا. فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. جس نے درخت کاٹنے کا کام کیا تھا وہ معلوم نہیں تھا. آپ نے کھوج لگائی، آپ کو پتہ چلا کہ اسلم نے درخت کاٹا. اب وہ فعل آپ کے لیے فعل مجہول نہ رہا بلکہ آپ کے لیے فعل معروف ہو گیا، کیونکہ آپ کو فائل کا پتہ چل گیا کہ اسلم ہے، اسلم نے یہ درخت کاٹا ہے. اب یہ فعل آپ کے لیے فعل معروف ہو گیا. گویا کہ وہ فعل جس کا فائل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور وہ فعل جس کا فائل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. عزیز طلباء، آج کے لیے یہ مشقی سوالات مولوی عبدالحق کے میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیے ہیں. آپ انہیں ذہن نشین بھی کر لیجیے گا. اور یہ جو گرامر کی اصطلاحات میں نے لکھوائی ہیں اسے بھی اپنی نیچ کاپیوں پہ آپ اسے نوٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ اسے یاد کر سکیں. اور اس لیکچر کو غور سے بار بار سنیے گا. انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر پائیں گے، کیونکہ آڈیالک یا ویژولی جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے پڑھنے کے آپ لیکچر پہ ہمیشہ توجہ دیا کریں جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے. تو مشقی سوالات کے جوابات بھی لکھے ہوئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گا، جس میں یہ بھی چیزیں تھی گرامر کی، یہ بھی میں آپ کو پوسٹ کر رہا ہوں. تو اسے نیل کاپی پہ لکھ لیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.